वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर इलेक्शंस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कानूनी मसाइल जो हैं वो अपनी जगह, मगर बाकी जमातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमें मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी इलेक्शन कैंपेन का हम कह सकते हैं बाकायदा आगाज़ हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जो जमात की, उन्होंने जलसा किया उकाड़ा में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी दिन से कैंपेन कर ही रहे थे। मुख्तलिफ जो हिस्से हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ सफ़र किया है, वहाँ कैंपेन भी किया है। आज उनकी जो बहन है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उन्होंने भी कराची में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक्टिविटीज़ की। अब जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और मरियम नवाज़ साहिबा की अगर हम कल की तकरीर का जिक्र करें तो ज़्यादातर जो तनकीद हो रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो इमरान खान साहब हैं उन पर हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद करती है, वहाँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी जो है क्रिटिसिज्म करती हुई नज़र आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ नॉट मिन्सिंग हिज वर्ड्स। एक तरफ तो वो अगर जहाँ वोटर्स को ये कह रहे हैं कि अब बल्ला तो मैदान में है नहीं, सिर्फ दो ही जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तीर ही शेर का शिकार करेगा, तो वहाँ वो बार बार इस बात की तनकीद करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चौथी दफ़े प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नौडेरों में आज तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो आवाम का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो पहले दिन से सिलेक्टेड राज की जो है उसकी तनकीद करते रहे और उसको दुनिया के सामने बेनकाब किया है। नवाज शरीफ साहब तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, हमने उनको रोका था। ये भी उन्होंने अलबत्ता साथ में कहा कि आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। जी, मगर साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस दफ़े पंजाब में बहुत हम कह सकते हैं कि एक्टिव भी नज़र आ रही है और पुरुमीद भी है, लोग उन्हें ज्वाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑब्वियसली मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म जमात की तरह इलेक्शन तो लड़ नहीं पा रही। वहाँ उनको भी चंद एक हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक मसाइल हैं। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पर एतराज़ कर रही है कि उनके कुछ जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उनको सही निशान नहीं दिया गया, उनको तीर का निशान अलॉट नहीं हुआ, और इसका ज़िम्मेदार भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ठहरा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक उम्मीदवार है या लीडर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को हाईलाइट करता है, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ दो अहम चीज़ें हैं। एक ये कि जब इलेक्शंस होंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर मौजूदगी है, या हम कह सकते हैं कि इतनी प्रेजेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्या उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना फ़ायदा होगा कि वो पंजाब में अपनी एक प्रेजेंस दोबारा इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और दूसरा ये कि इस वक्त तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर बार बार लोग ये भी बात करते हैं कि जो नेशनल गवर्नमेंट बननी है, एक ऑब्वियसली इस वक्त जो मसाइल है पाकिस्तान के, उसके ऊपर इलेक्शंस के बाद एक यूनिटी गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट भी ही बनेगी। तो क्या फिर एक दफ़े फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैबिनेट में जो है वो मिनिस्टर बन जाएंगे? इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाज़िया साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो शाज़िया साहिबा। Thank you so much, Alpha. I'm sorry I missed the intro, so I don't know कौन से मौज़ूआत हैं। हाँ, बस ये हम जनरली आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और जो शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आपके कुछ कैंडिडेट्स को, इससे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते, जो आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको पंजाब में निशान सही नहीं मिला, बहुत ऑब्वियसली जमात को उसके बारे में फ़िक्र है। तकरीबन रोज़ ही एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इल्ज़ाम आप इलेक्शन कमीशन की बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, हमने जब इस बात पर अपना एहतजाज शुरू किया, आरओ ने जिस तरीके से हमारे
60 کے قریب کینڈیڈیٹس کو تیر کے نشان نہیں دیے. تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا, آرو سے تو پہلے ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا, لیکن پھر ہم نے ای سی پی سے کیا. جب وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا. آپ جانتی ہیں کہ عدالتی احکامات کے باوجود پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو تیر کا نشان نہیں دیا جا رہا. اب اس پر ہم سخت رد عمل نہ کریں, احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اور اگر پنجاب کے اندر کسی ایک جماعت کو اس وقت دقت ہے تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اگر کسی ایک جماعت کو کی سہولت کاری کی جا رہی ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یا ہماری کنسرن یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بہت غلط ہے. ہم ہرگز کسی کی بھی الیکشن کیمپین پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن پھر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو اور کسی اور کے ساتھ بہت ہی ڈفرینٹ سلوک ہو. تو یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے. شازیہ صاحبہ, یہ ریگنگ پاکستان مسلم لیگ نواز خود تو نہیں کر سکتی نا. دیکھیے ہمارے خدشات تو ہیں نا جی. نہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ مسلم لیگ نواز خود سے ہی کر پا رہی ہے؟ میں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں, جس ایک جماعت کو اس وقت دشواری ہے پنجاب میں اور جس نے ہمیشہ سے پنجاب سے ہی اپنی سپورٹ لی ہے, وہی جماعت نظر آ رہی ہے اس وقت مسائل سے گھری ہوئی. پیپلز پارٹی تو ایک عرصے سے اسٹرگل کر رہی ہے نا کہ ہم نے تو کوئی بہت بڑے دعوے نہیں کیے. ہم نے یہ بالکل کہا ہے کہ پنجاب میں ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, شازیہ صاحب اب تو کسی اور جماعت کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے پاکستان. دیکھیں ہم تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر افسوس کرتے ہیں. ان کے بھی سیاسی کارکن ہیں. اگر آپ اس وقت بات کر رہی ہیں اس جماعت کی جن سے ان کا نشان لے لیا گیا, تو ہم تو ان کے سیاسی کارکنان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر ہی رہے ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے یا ان کے وکلا کی طرف سے کوئی آرگیومنٹس میں کمی پیشی تھی یا انہوں نے اپنی صفوں میں نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا, ان کی کون لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا تھا اور مناسب نہیں ادا کیا گیا, تو یہ ان کی خامیاں ہیں, ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے سیاسی کارکن کو تو تکلیف ہوئی ہے نا. جی شازیہ صاحبہ, بٹ یہ کہنا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیگل ٹیم کی کمزوریاں ہیں یا ان کے اپنے مسائل ہیں, آپ کو کہیں یہ خدشہ ہے؟ بیکاز آبویسلی آپ نے آپ کی پارٹی کی تاریخ سب سے لمبی ہے, اٹس دی اولڈسٹ پارٹی, کہ یہ جو جوڈیشل فیصلہ ایک آ گیا ہے, پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, یہ کل کو اور جماعتوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک طریقہ کار وضع کیا تھا جو کہ جماعتوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز نے پہلے ان سے شیئر کیا تھا الیکشن جس طریقے سے وہ اپنی جماعتوں میں کراتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر کوئی ٹیکنیکل اس کے اندر مسائل دیکھے اور کہیں وائلیشن دیکھی, اور یہ وائلیشن ناٹ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ میں حالانکہ اس وقت کنسٹیٹوینسی میں کام کر رہی ہوں تو بہت ساری نیوز جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتی ہوں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے, لیکن جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق تو پی ٹی آئی کے اپنے لائرز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے الیکشن کنڈکٹ نہیں کرا ہے, جو کہ پری ریکوزٹ تھا فار دیم ٹو کوالیفائی فار دیٹ سمبل. تو میں اس میں مزید اس لیے کامنٹ نہیں کروں گی کہ ان کی لیگل ٹیم کی بیٹل ہے اور ان کی لیگل ٹیم اسے ایکسیپٹ کر چکی ہے, بلکہ ان کے جو پرانے ممبرز ہیں جس میں اکبر ایس بابر صاحب موجود ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے بھی اس پروسیس پہ اعتراض اٹھایا. پھر کہا گیا کہ یہ رکن نہیں ہے پارٹی کے, لیکن یہ بات ثابت نہیں کی جا سکی عدالت میں کہ یہ رکن کیسے نہیں ہے پارٹی کے. تو میرا خیال ہے ان کے اندرونی چیزیں ہیں جس پہ میں کامنٹ نہ کروں تو اچھا ہی ہے, لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن کو اگر یہ پرابلم ہو تو ہمدردی ہم ضرور ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس موقع پر. صحیح, بٹ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ایسا جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو اور پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کو قانون کی اور آئین کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے, نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بلکہ تمام اداروں کو. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی کوئی وائلیشن ہے تو
violation is a violation. I will not comment more on this because I don't know what court proceedings were. Like I said, I'm not privy to court proceedings. So I will not, मैं इस position में नहीं हूँ कि मैं उस पर एक जो है ना clear आपको बता सकूँ either this or that. मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इसका नतीजा एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता तो शायद आज ये मसाइल पैदा ना होते. हैविंग सेड दैट, अब एक इलेक्शन का कानून है 2017 का जिसका सेक्शन 66 बहुत क्लियर है कि अगर एक शख्स लेकर जाता है पार्टी टिकट तो उसको वो सिंबल मिल जाता है. मैं तो ये पूछती हूँ आपके तवज्जुह से कि ये बताया जाए कि हमें तो पार्टी सिंबल के ऊपर कोई मसला नहीं था ना, तो उस आरओ ने हमें क्यों नहीं हमारा सिंबल दिया, हमें क्यों नहीं तीर दिया, हमारे वो 7 अरकान जो कि अब गालबन 6 हो गए, क्यों उन्हें महरूम किया जा रहा है पार्टी के निशान. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. शाजिया साहब, आई होप कि आपके जो ये लीडरशिप है इसको जल्द ही जस्टिस मिल जाए. बट आपको लगता है कि जैसे कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि एक जमात से अगर उसका सिंबल ले लिया गया है तो इसके बाद अब पूरी जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी अब सवाल उठेंगे उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से, अभी भी और इलेक्शन के बाद भी? नहीं, देखिए एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन मैं उस जमात से जरूर ये कहूंगी कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें जैसे हम कर रहे हैं ना. हमने तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, अभी हम डिप्राइव हो रहे हैं अपने सिंबल से और मतलब हम भुगत रहे हैं, लेकिन क्या हम इदारों से रुजू नहीं कर रहे? क्या हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं गए? क्या सबसे पहले हमने आरओ से एहतजाज नहीं किया? हमने एफिडेविट जमा कराया, हमने एहतजाज किया, हम ईसीपी गए, फिर हम अदालत गए, अदालत ने हमारे हक में फैसला दे दिया. सही, हम वो फैसला लेकर दोबारा भी ईसीपी. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहबा. कंटिन्यू. जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पंजाब के कुछ हलकों पे नजर डालेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है, उनकी जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात में अब भी लग रहा है कि काफ़ी जो है चपकलिश जो है वो बाकी है, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग काफ ने बहुत सी सीट्स मांगी थी, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको आखिरी दिनों में ही ये क्लियर कर दिया कि 2 से ज़्यादा सीट्स जो हैं उस पे ही सीट एडजस्टमेंट हो सकती है. 2 जो नेशनल असेंबली की सीट्स है और बाकी सीट्स पर नहीं हो सकती. उन 2 सीट्स में से भी एक गुजरात की थी, एक भावलनगर का जिक्र हो रहा है. मगर अब इत्तला ये सामने आई है कि एक तरफ तो PMLQ इतनी नाराज़ थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये फैसला किया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमें किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़ेंगे. मगर अब ये इत्तला आई है कि वो जो एक सीट थी जिसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट की कमिटमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से दी गई थी, उस पर भी उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं या पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर ले वहाँ से. इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ भट्ट साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार गुजरात. वेलकम टू द शो सर. जी सर, ये क्या मामला है? पहले इस सीट पे एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद क्या जो PMLQ की तरफ से रद्द अमल आया तो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपने कैंडिडेट्स को PMLN ने ये कहा है कि वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाए, या ये पहले दिन से ही अरेंजमेंट थी? जी थैंक यू वेरी मच. असल में ये सीट एडजस्टमेंट, एक तो PMLQ अभी तक इस चीज को पब्लिकली उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया, कि मैंने खुद भी कई दफा अटेम्प्ट की कि कौन से हलके वो मांग रहे हैं. मिसाल के तौर पे जो सालिक हुसैन ने कुछ अर्सा कबल जब नवाज शरीफ उनके घर गए थे शुजात साहब के पास, तो वहाँ उन्होंने उसके बाद कहा कि 4 कौमी असम्बली के 4 हल्के और 8 MPA की सीटें वो लेना चाह रहे हैं. लेकिन हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून ने गुजरात से कौमी असम्बली NA 64 और PP 31 और 32, ये गुजरात शहर के गिरदोनवा में, ये दोनों एक शहर का और एक कुजा का हल्का है, और उसके अलावा भावलपुर से तारिक रशीद चीमा साहब को उन्होंने NA की सीट दी. इस बार नून लीग ने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई की 2 नशिस्तें जो गुजरात की हैं, सिर्फ 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए. मुस्लिम लीग काफ को ये सीटें दी कि आप यहाँ खड़ा कर लें अपने उम्मीदवार. तो वो उसके बाद चूंकि मुस्लिम लीग काफ और नून इस जिला में बाकी जो हमारे 4 कौमी हल्के हैं टोटल,
ان میں سے جو باقی 3 ہیں ان میں سے بھی 2 پہ کاف اور نون کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہی ضلع میں 2 پارٹیاں ایک حلقے میں تو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں, لیکن باقی حلقوں میں وہ ایک دوسرے کے مقابل الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. دونوں جماعتوں کے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹس بھی دیے گئے ہیں. جو آج کی یہ آپ اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے جو NA64 جہاں سے PMLQ کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسٹینسبلی کی ہے, مگر وہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنے انڈیپینڈنٹ اپنے جو انہوں نے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہہ دیا کہ تم لوگ انڈیپینڈنٹلی لڑ لو, ہم تمہیں روکیں گے نہیں. تو یہ تو پھر سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوئی نا ان اے وے. اپنے کینڈیڈیٹس کو نون لیگ نے یہ کہا کہ اب چونکہ ٹکٹ کا ٹائم گزر چکا ہے اور ویسے بھی ٹکٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ ابھی تک ہماری شاید بات چل رہی ہے, لیکن انہوں نے پارٹی نے ان کینڈیڈیٹس سے کہا کہ آپ اپنے الیکشن سیمبل لے لیں, اور ایک ہی سیمبل انہوں نے بیئر کا لیا, ریچ کا. اور وہ تینوں کینڈیڈیٹس جو ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے کیمپین شروع نہیں کی ہے, اور وہ پارٹی سے مزید سگنل چاہ رہے ہیں کہ ہمیں الاؤ کریں گی, پارٹی کہے گی تو پھر ہم باقاعدہ کیمپین بھی شروع کر دیں گے. لیکن ابھی سر دست انہوں نے صرف اپنے الیکشن سیمبل لیے ہیں اور وہ پارٹی کی طرف سے ویٹ کر رہے ہیں آج کے دن تک. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تو یہاں تو یہ صورتحال ہے. تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس نے کل لاہور وہ نون لیگ کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ ہوا تو یہ پتہ چلا کہ نون لیگ نے کیو کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ آپ کو صرف یہی 4 سیٹیں مل سکتی ہیں, 2 قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی. اور اس کے بعد پھر ابھی تک ڈیڈ لاک ہے جی دونوں جماعتوں کے درمیان, کوئی مزید فردر ابھی تک. سر ڈیڈ لاک ہے مگر گفتگو چل رہی ہے, سر ڈیڈ لاک ہے مگر گفتگو چل رہی ہے یا کمیونیکیشن یا نیگوسیشن بھی ختم ہو گئی ہے؟ جی ابھی کسی سطح پر ظاہر ہے ایک چیز دونوں پارٹیوں کے درمیان, دراصل جو نون لیگ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف نے اور چودھری شجاعت کا ایک ریکارڈ وہ کر رہی ہے نون لیگ کی قیادت اس حوالے سے کہ کم از کم جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں وہاں وہ کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ٹکٹ بھی اسی لیے نہیں دیے ہیں, باوجود اس کے کہ جب سالک صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد بھی نون لیگ نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری نہیں کیا ہے. تو وہ ایک ریسٹرینٹ اس حوالے سے شو کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں کھڑا نہ کریں. لیکن کہیں رابطہ تو بہرحال ابھی موجود ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ رابطہ نہیں ہے, اگر رابطہ نہ ہو یا ٹوٹلی چیزیں ختم ہو گئی ہوں تو پھر یہ اپنے کینڈیڈیٹس کو گو ہیڈ دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ کیمپین بھی شروع کر دیں. تو ابھی تک مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹس کو یہ صحیح ابھی تک کوئی جی ان کو یہ نہیں کہا, صرف ان سے بہت کہا بہت شکریہ سر. بہت بہت جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک اور پھر ہم فیصل آباد کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں فیصل آباد اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو وہاں کے حلقے ہیں اور ہمیں جوائن کیا طارق شیخ صاحب نے. جی طارق صاحب اب بات کرتے ہیں NA104. یہ فیصل آباد کا حلقہ اس لیے بہت اس پہ دلچسپی ہے کیونکہ یہاں سے راجہ ریاض صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کھڑے ہیں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کی جگہ, اور ان کے سامنے سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا جو obviously پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. تو سر یہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے عارفہ آپ نے راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کا ذکر کر دیا, لیکن میں یہاں پر جو ہے احسان افضل کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان کی اور ان کی فیملی کی مسلم لیگ نون کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں, بہت سی کاوشیں ہیں, اور یہ اس مرتبہ جو بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے, جو حلقہ کی عوام ہے وہ بھی ناخوش دکھائی دے رہی ہے, اور راجہ ریاض صاحب کا یو ٹرن لینا ان کو کنٹروورسی کا حصہ تو بنا رہا تھا, لیکن جو ان کا یہ والا یو ٹرن ہے, یہ والے یو ٹرن سے جو ہے اہلیان حلقہ ہیں وہ کافی غم و غصہ میں ہیں. اور جو ان کا بیٹا ہے راجہ بیرسٹر راجہ دانیال ریاض, اگر دیکھا جائے تو اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے. آکسفورڈ کی اس کی پڑھائی ہے, پاکستان سے اتنی وابستگی نہیں تھی, لیکن اب جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پاکستان 2018 سے پہلے فیصل آباد جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ مانا جاتا تھا, اور تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا, اور اب جو لڑائی چل رہی ہے واپس جو ہے تیری اور میری کی لڑائی چل رہی ہے, کیونکہ رانا سنال اور شیر علی گروپ جو ہے وہ بھی ان کے آپس میں جو ہے فسادات
برپا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی حوالے سے جو ان کی کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں, جو اندرونی طور پہ ان کی صلح کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن صاحبزادہ حامد رضا ان کو سب سے زیادہ جو ایج ہے ان کی جو یہ سربراہت ہے سنی اتحاد کونسل کی, ان کی طرف سے بھی بہت سے ووٹ حاصل کریں گے اور ان کی جانب سے بھی جو ہے کافی کمپینز کی جا رہی ہیں. انفیکٹ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی کافی پرعزم دکھائی دے رہے ہیں ان کی جیت کے لیے. صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو رانا احسان صاحب کی فیملی جو ہے وہ بھی کیونکہ ان کو اوور لوک کیا گیا ہے وہ بھی مسئلہ رہے گا, اور آبویسلی راجہ ریاض صاحب کی جو اپنی پالیسیز رہی ہیں, پارٹی انہوں نے جس طرح چھوڑی, وہ بھی ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا سر, اب ایک دفعہ بات کر لیں ہاں اچھا سر, اب NA95 کا کوئکلی, ہاں جی سر, NA95 جو ہے وہاں سے علی افضل شاہی صاحب اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ الیکشن جیت چکے ہیں, پروونشل اسمبلی کا بائی الیکشن. ان کے سامنے علی تبسم صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. یہ جی یہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عرفہ, علی افضل شاہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں جب انہوں نے واضح برتری حاصل کی, چونکہ یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے اور سیاسی گھرانہ ہونے کے سر ویری کوئکلی ہم نے ایک اور حلقہ بھی ڈسکس کرنا ہے, ذرا جلدی بتائیں. سیاسی گھرانہ ہے اور اس حوالے سے جو ان کی جو کارکردگی ہے وہ نمایاں ہے اپنے حلقے میں بنسبت آزاد علی تبسم. چونکہ آزاد علی تبسم جو ہے وہ محض جو ہے سوشل میڈیا کی حد تک انہیں دیکھا اور جانا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جو ایک منفرد اور نمایاں نام ہے علی افضل شاہی ہے, جو NA95 سے اس مرتبہ جو ہے سیٹ اپنے نام کروانے کے لیے کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. سر اب NA97 کا ذکر کر لیں, علی گوہر بلوچ صاحب کو ٹکٹ ملا ہے, ان کے گھر والے بھی ناراض ہیں کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ کیمپین کرنے کی بات کریں, کنٹیسٹ کرنے کی, اور ہمایوں اختر صاحب IPP کی طرف سے وہ بھی وہاں زور و شور سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بہت ہی ایک جو ہے کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا, چونکہ جو علی گوہر بلوچ ہے اسے زیادہ جو حمایت حاصل ہے وہ بلوچ فیملی کی ہے. برادری ازم کے بنا پر جو ہے تاندلے والا تحصیل میں جو ہے ووٹ جو دیا جاتا ہے, اور 97% جو بلوچ برادری ہے وہ علی گوہر بلوچ کے حق میں دکھائی دے رہی ہے. جبکہ ہمایوں اختر کی جانب سے یہ قیاس رائیاں ان کے حلقہ سے سنی جا رہی کہ یہ نہ تو اس حلقہ کے مقامی ہیں بلکہ وہاں پر ایک شوگر مل ہے جس کے مالک ہیں, اس بنا پر یہ یہاں پر جو ہے الیکشن لڑنے آئے ہیں. جبکہ عائشہ رجب بلوچ ہے وہ بھی اس مرتبہ علی گوہر بلوچ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی کافی خراب کرنے میں کارگر ثابت دکھائی دے رہی ہیں. لیکن جو برادری بٹو برادری اور بلوچ برادری ہے تحصیل تاندیا والا میں, یہ دو واحد عرفہ برادری ہیں جو انتخاب کرتی ہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. تو سر یہ جو برادریاں ہیں یہ اس وقت کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو بلوچ فیملی ہے اس کے تقریباً 97% جو پاپولیشن ہے تاندلہ والا میں بلوچ فیملی کی ہے, اور علی گوہر جو ہے واضح برتری کے ساتھ کامیاب نظر آ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے حلقہ میں کافی ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں اور ہسپتالوں کا بھی وہاں میں انہوں نے اجرا کروایا. چونکہ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رجب جو ان کی خاندان سے ہی ہیں, ان کی غالباً بھابھی ہیں, ان کے الگ کھڑے ہونے سے علی گوہر بلوچ صاحب کی کیمپین یا الیکشن پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, وہ برادری کا ووٹ نہیں توڑ پائیں گی؟ نہیں, فرق اس طرح سے پڑے گا کہ کیونکہ اب جو مفاد کی جنگ شروع ہو چکی ہے, جیسا کہ عائشہ رجب بلوچ کافی پر امید تھی پارٹی ٹکٹ ملنے کے حوالے سے, اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 34 کے قریب جو ہے خواتین نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں عام انتخابات کے لیے. بالکل ٹھیک سر, NA102 کا اگر ذکر کر دیں سر, NA102 عابد شیر علی صاحب وہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, اور ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں, چنگیز خان کاکڑ صاحب. فروخ حبیب صاحب اس الیکشن سے دستبردار ہو گئے.
ہاں جی، دیکھیے جی ایک واضح مقابلہ نظر آ رہا تھا فرق حبیب کا اور عابد شیر علی کا. جیسے ہی فرق حبیب نے جو ہے اب اپنی بازی پلٹی ہے آئی پی پی کی جانب، تو اس کا ووٹ بینک نہ صرف ختم ہوا ہے بلکہ اپنے وہ علاقے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھے اور جانے لگے. اس حوالے سے جو چنگیز خان کھاکڑ ہیں بحیثیت یہ ایک وکیل ہے، اور وکیل ہونے کی حیثیت سے جو ہے انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. حلقہ کی عوام جو ہے ان کے نام سے اور ان کی شکل سے تعارف نہیں رکھتی، لیکن عابد شیر علی ان دنوں کافی جو ہے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اپنے گلی محلوں میں، کارنر میٹنگز پر، ہر جگہ وہ نظر آ بہت رہے ہیں. شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.